السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ جماعت کے ساتھ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ یہ ویڈیو ہمارے ایک دوست ہیں احسن بھائی، ان کی تجویز پر بنائی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے تو اس بات کو جان لیجئے کہ جو شخص امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، ایسے شخص کو مقتدی کہا جاتا ہے۔ اب مقتدی امام کے پیچھے نماز پڑھے گا تو کیا نیت کرے گا؟ تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو صورت یہ ہے کہ جس طرح نماز کی نیت کی جاتی ہے ویسے نیت کرے گا۔ مثال ہے کہ اگر مقتدی امام کے پیچھے ظہر کی 4 رکعتیں پڑھ رہا ہے تو مقتدی یوں نیت کرے گا کہ نیت کرتا ہوں میں نماز پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے 4 رکعت نماز ظہر فرض پیچھے اس امام کے۔ ایک نیت تو یہ ہو گئی۔ اور اگر کسی کو اس طرح نیت کرنا نہیں آتی تو پھر وہ یوں کہے کہ امام صاحب کے پیچھے جا کر کھڑا ہو جائے اور دل میں یہ نیت کرے یا زبان سے یہ کہے کہ جو نیت امام کی وہی نیت میری۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ امام صاحب کی نیت تو اسی ظہر کی ہے، تو امام صاحب کی ظہر کی نیت ہے تو مقتدی نے بھی وہی نیت کر لی جو امام کی نیت ہے، تو یوں مقتدی امام کے پیچھے جماعت میں شامل ہو جائے گا۔ اب اگر مقتدی اور امام دونوں نے نماز ایک ساتھ ہی شروع کی ہے، یعنی مقتدی پہلی ہی رکعت میں امام صاحب کے ساتھ مل رہا ہے اور امام کے پیچھے پیچھے ہی اس نے تکبیر تحریمہ کہی ہے۔ تکبیر تحریمہ کیا ہوتی ہے؟ نماز شروع کرنے کے لیے جو تکبیر پڑھی جاتی ہے، امام صاحب جو اللہ اکبر کہتے ہیں نماز شروع کرنے کے لیے، ہاتھ اٹھا کر کانوں سے لگاتے ہیں، اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تکبیر انسان کے لیے نماز کے علاوہ باقی تمام کاموں کو حرام کر دیتی ہے۔ یعنی نماز میں نہ آپ گفتگو کر سکتے ہیں، نہ کھا پی سکتے ہیں، نہ دائیں بائیں دیکھ سکتے ہیں، دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتے، آپ کے لیے دنیا کے سارے کام حرام ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تکبیر ایسی ہے کہ دنیا کے تمام کاموں کو حرام کر کے آپ کو محض صرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لا کھڑا کرتی ہے، اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ تو اگر مقتدی امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ کہہ رہا ہے تو اس کے اندر ایک احتیاط کرنا ہوگی کہ امام صاحب کے پیچھے پیچھے تکبیر تحریمہ کہنی ہے۔ اگر امام صاحب سے آگے کہہ لی تکبیر تحریمہ تو پھر امام کی اقتداء میں آپ نہیں آئیں گے، یعنی جو مقتدی پیچھے نماز پڑھ رہا ہے وہ امام کی اقتداء میں شامل نہیں ہو پائے گا، تو اس کی پھر نماز بھی نہیں ہوگی امام کے پیچھے۔ تو یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ امام صاحب جب تکبیر تحریمہ کہہ چکے ہوں گے یا ان کی کمپلیٹ ہونے والی ہوگی تکبیر تحریمہ، تو پھر پیچھے مقتدی تکبیر تحریمہ کہے، یوں مقتدی امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جائے گا۔ اب کیا کرنا ہے جی؟ اب مقتدی صرف اور صرف سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک یہ ثنا پڑھے گا۔ اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ ہے، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ، یہ مقتدی نہیں پڑھے گا، کیونکہ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اور سورہ فاتحہ قرآن کریم کا حصہ ہے، قرآن کریم کی سورت ہے، اور اس کے بعد پھر امام صاحب مزید صورتیں بھی ملاتے ہیں۔ تو جو تعوذ اور تسمیہ ہوتا ہے یہ جو ہے قرأت کے تابع ہے، یعنی جس بندے نے قرأت کرنی ہوتی ہے وہی تعوذ اور تسمیہ پڑھتا ہے، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ۔ اب چونکہ قرأت تو کرنی ہے امام نے، یعنی سورہ فاتحہ بھی امام نے پڑھنی ہے اور اس کے بعد جو آگے کوئی صورت ملانی ہے تو وہ بھی امام نے ملانی ہے۔ جب قرأت امام نے کرنی ہے تو پھر تعوذ اور تسمیہ بھی امام ہی پڑھے گا، پیچھے جو مقتدی ہے وہ نہیں پڑھے گا۔ مقتدی خاموش رہے گا، صرف سبحانک اللہم جو ہے یہ ثنا پڑھے گا۔ اس کے بعد امام صاحب کا سورۃ فاتحہ پڑھنا اور قرأت کرنا یہ دونوں چیزیں امام صاحب پڑھے گا، لیکن امام صاحب کا پڑھنا جو پیچھے مقتدی ہیں جتنے ان سب کا پڑھنا کہلائے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قراءۃ الامامی قراءۃ لہ، یعنی امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے۔ اس کے اوپر امام اعظم ابو حنیفہ سے ایک مناظرہ بھی کیا گیا تھا، وہ انشاءاللہ پھر ہم کسی اور ویڈیو میں بیان کریں گے۔ تو اس کے بعد جب امام صاحب سورہ فاتحہ اور ایک سورت ملا لیں گے تو پھر امام صاحب جب رکوع کی تکبیر کہتے ہوئے یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کی طرف جائیں گے تو پھر جو مقتدی ہے وہ بھی امام صاحب کے پیچھے پیچھے، امام سے آگے نہیں بڑھے گا بلکہ امام صاحب کے پیچھے پیچھے ہی رہے گا۔ جیسے جیسے امام صاحب تکبیر کہتے جائیں گے ویسے ویسے پیچھے مقتدی بھی کہتا جائے گا،
اور پھر یہ دونوں رکوع میں چلے جائیں گے۔ اب یہاں ایک بات دھیان میں رکھنے والی ہے کہ عام طور پر بچوں کی اور خاص طور پر یعنی بعض صورتیں ایسی ہیں یا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو امام صاحب پر نظر رکھتے ہیں، بعض بڑوں کی بھی اور عام طور پر بچوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ امام صاحب کے ساتھ جماعت میں تو شامل ہو جاتے ہیں، مگر یہ امام صاحب پر نظر رکھتے ہیں کب امام صاحب جو ہے وہ قیام سے ہاتھ چھوڑ رہے ہیں، کب رکوع کی طرف جا رہے ہیں، کب سجدے کی طرف جا رہے ہیں۔ اب یہ امام صاحب سے سبقت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے، شرعاً یہ درست نہیں ہے۔ امام صاحب سے آگے بڑھنا یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ تو اب امام صاحب جب رکوع کی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے اور پیچھے مقتدی بھی رکوع کی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائے گا، تو پھر رکوع کی جو اپنا تسبیح ہے سبحان ربی العظیم، یہ 3 دفعہ امام صاحب بھی پڑھیں گے اور پیچھے جو مقتدی ہیں وہ بھی پڑھیں گے۔ ویسے امام صاحب کے لیے جو مستحب ہے وہ 5 دفعہ پڑھنا ہے، کیونکہ امام صاحب جب 5 دفعہ رکوع کی تسبیح پڑھیں گے تو پیچھے بعض نمازی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی تکبیر تحریمہ چھوٹ جاتی ہے یا امام صاحب کے ساتھ شامل نہیں ہو پاتے، تو اگر وہ رکوع میں بھی امام صاحب کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں تو انہیں رکعت مل جاتی ہے۔ تو اگر امام صاحب 5 دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھیں گے تو نئے آنے والے مقتدیوں کے لیے یہ ایک اچھا موقع ہوگا کہ وہ رکوع میں امام صاحب کے ساتھ مل جائیں۔ یا پھر اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بعض مقتدی وہ ہوتے ہیں جنہیں پڑھنے میں پریشانی ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے، تو جب تک وہ 3 دفعہ پڑھتے ہیں امام صاحب 5 دفعہ پڑھ چکے ہوتے ہیں، تو یوں امام صاحب کے لیے 5 دفعہ یہ سبحان ربی العظیم پڑھنا مستحب ہے، یعنی پسندیدہ عمل ہے۔ اس کے بعد رکوع میں یہ تسبیح پڑھنے کے بعد امام صاحب جب کھڑے ہوں گے تو وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ اب یہ رکوع کے بعد جو سیدھا کھڑا ہونا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں قومہ۔ اس قومے میں اب مقتدی جو ہے وہ صرف اتنا پڑھے گا ربنا لک الحمد، سمع اللہ لمن حمدہ یہ امام صاحب پڑھیں گے، مقتدی نہیں پڑھے گا۔ جب امام صاحب یہ پڑھ کر کھڑے ہو جائیں گے قومے میں چلے جائیں گے، یعنی رکوع سے سیدھا کھڑے ہو جائیں گے، اس کو قومہ کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر مقتدی جو ہے ربنا ولک الحمد، واو بھی لگا سکتے ہیں، واو کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں، ربنا لک الحمد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر امام صاحب جو ہے وہ سجدے کی تکبیر کہتے ہوئے یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کی طرف جائیں گے۔ مقتدی نے امام صاحب کے پیچھے پیچھے ہی رہنا ہے، امام سے آگے نہیں بڑھنا، یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک؟ اچھا، جب یہ سجدے میں جائیں گے تو اس کے بعد سجدے میں بھی وہی صورتحال ہے کہ امام صاحب جو ہے وہ 5 دفعہ ان کے لیے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا جو ہے یہ مستحب ہے، یہ سجدے کی تسبیح ہے۔ مقتدی بھی 5 دفعہ پڑھ لے تو سبحان اللہ، ورنہ 3 دفعہ مقتدی بھی پڑھے گا۔ اب یوں یہ سجدے میں چلا جائیں گے، دوبارہ پھر یہ رکوع کی اپنا سجدے کی تسبیح مکمل کرنے کے بعد امام صاحب تکبیر کہتے ہوئے بیٹھیں گے۔ 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھا جاتا ہے، یعنی پہلا سجدہ مکمل کرنے کے بعد امام صاحب جو بیٹھیں گے، اس بیٹھنے کو کہتے ہیں جلسہ۔ اس کے بعد پھر امام صاحب جو ہے تکبیر کہتے ہوئے دوبارہ جو ہے وہ سجدے میں جائیں گے اور پیچھے پیچھے مقتدی صاحب جائیں گے۔ یوں جو ہے یہ جو میں نے آپ کو 1 رکعت بتائی ہے، اب 2 رکعتیں ہوں یا ہوں 4 رکعتیں، امام صاحب کے پیچھے مقتدی نے ایسے ہی پڑھنی ہیں۔ ہاں، اب رہ گیا کہ تشہد، درود پاک اور سلام، تو اس کی کیا ترکیب رہے گی؟ تو اس کی صورت یہ رہے گی کہ اگر 2 رکعت والی نماز ہے یا 4 رکعت والی نماز بھی ہے اور دوسری رکعت پر بیٹھ گئے تشہد کیا، جیسا کہ کیا جاتا ہے، تو اب امام ہو یا مقتدی دونوں نے ہی تشہد پڑھنا ہے، یعنی التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ یہ پڑھنے کے بعد اگر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا تھا تو پھر امام صاحب جیسے ہی تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو مقتدی بھی پیچھے ان کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اچھا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مقتدی امام صاحب سے پہلے ہی یہ تشہد پڑھ چکے ہوتے ہیں،
تو اس کے باوجود بھی یعنی اگر جلدی پڑھ لیتے ہیں مقتدی تو وہ بیٹھے رہیں گے خاموشی سے. ایسا نہیں ہے کہ اب وہ کھڑے ہونے کے لیے پر تول رہے ہوں کہ جیسے امام صاحب کھڑے ہونے کے لیے ان کا اشارہ ملا کہ وہ کھڑے ہونے جا رہے ہیں، یہ مقتدی صاحب پہلے ہی اوپر پہنچ چکے ہیں. یہ وہی آپ کو میں نے بتایا ہے کہ امام صاحب سے آگے بڑھنا یہ شرم درست نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد پھر تیسری اور چوتھی رکعت پڑھنے کے بعد دوبارہ جب تشہد میں جائیں گے تو پھر امام صاحب تشہد بھی پڑھیں گے، پیچھے مقتدی بھی پڑھیں گے، اور پھر درود ابراہیمی جو ہے مقتدی اور امام دونوں پڑھیں گے، اور پھر رب جعلنی جو ہے وہ بھی مقتدی اور امام دونوں پڑھیں گے. پھر امام صاحب سلام کریں گے. سلام میں بھی آپ نے وہی ترتیب رکھنی ہے مقتدی نے کہ امام صاحب کے پیچھے پیچھے رہنا ہے، ان سے آگے نہیں بڑھنا. امید ہے کہ تمام باتیں یہاں کلیئر کر دی گئی ہوں گی. اگر اس میں کوئی کسی قسم کی کمی کوتاہی غلطی رہ گئی ہو تو میں رب کی بارگاہ میں معذرت کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں. اگر آپ کو اس میں کسی قسم کی کمی رہ گئی ہو تو آپ بھی کمنٹ باکس میں یا پرسنل نمبر پر رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں.